اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی ان صلاحیتوں کا حق ادا کر دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف افراد کو مختلف قسم کی ایڈیشنل یا ایڈوانس صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ بڑا اچھا مصور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت پیدا کی ہوتی ہے کہ وہ بڑی اچھی تصویر کشی کر لیتا ہے، چاہے وہ انسانوں کی ہو، چاہے وہ درختوں کی ہو، عمارتوں کی ہو، یا مختلف جو بھی سینریز ہیں اس کی ہو، تو وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئیوں کو آواز بڑی اچھی دی ہوتی ہے جو نعت گوئی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں شعر گوئی کے لیے وہ اچھی استعمال کر سکتے ہیں، تو جو کہ عام آدمی نہیں کر سکتا، یعنی ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ بڑا اچھا خوبصورت لکھتے ہیں، اچھے رائٹر ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو خیالات ہیں یا ان کا جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذہن میں اچھے اچھے آئیڈیاز ڈالتے ہیں اور ان کو پھر وہ لکھتے بھی ہیں، لکھ کے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ جو ہوتے ہیں جو بولنے میں اچھے ہوتے ہیں، یعنی اوریٹر اچھے ہوتے ہیں، تقریر اچھی کر لیتے ہیں، باتیں اچھی کر لیتے ہیں، امپریسو انداز ہوتا ہے ان کا، اور وہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو افیکٹولی کنوے کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری ان کو دی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی حسن ایکسٹرا دیا ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ ان کا جسم زیادہ دلکش ہوتا ہے اور جو کہ ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو کوئی نہ کوئی چیز اضافی دی ہوتی ہے۔ کئی بڑے اچھے مینیجر ہوتے ہیں، مینجمنٹ سکل بہت زیادہ ان کے اندر ہوتی ہیں، جو کہ عام لوگوں کے اندر سب کے اندر مینجمنٹ سکل نہیں ہوتی اس طرح کی۔ تو دے آر سو مینی، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈاکٹر اچھا ہے، کوئی انجینئر اچھا ہے، تو اپنی اپنی فیلڈ جو جس فیلڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا صلاحیتیں ان کے اندر ڈالی ہیں تو وہ اس کے اندر کمال کر دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسٹرا سکل دی ہیں یا بہتر سکل دی ہیں عام لوگوں سے بڑھ کے کسی ایک چیز کے اندر، کسی ایک ایریا کے اندر، تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ دیکھو اس کا کوئی پرپز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ صلاحیت دی ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس کے اوپر نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس صلاحیت کو استعمال کر کے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ ایک شخص جو ہے وہ اچھا بول سکتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو لوگ تک پہنچا سکتا ہے افیکٹولی، امپریسولی اور دلکش انداز میں، تو وہ اس کو استعمال کرے گا اچھے پرپز کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے۔ اب یہ دونوں مقاصد ہیں نا، چاہے تو آپ کو ان کو برے مقاصد میں استعمال کر لیں، چاہے تو آپ اچھے مقاصد میں استعمال کر لیں۔ اگر برے مقاصد میں استعمال کریں گے تو گناہ ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ آپ اچھی شعر و شاعری کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اچھی شعر و شاعری، اب آپ بجائے اس کے پازیٹیو اشعار لکھیں، آپ ایسے اشعار لکھنا شروع کر دیں جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، جنگ و جدل ہو سکتا ہے، فحاشی پھیل سکتی ہے، عریانی پھیل سکتی ہے۔ تو اگر آپ اس طرف چلے گئے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ غلط سائڈ پہ چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی کہ آپ اس کا مثبت استعمال کریں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ منفی استعمال اس کا کیا، تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ ایک رائٹر ہیں، کہانی لکھتے ہیں، تو آپ نے ایسی کہانی لکھنی شروع کر دی جس سے کہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلیں، فوش کہانیاں لکھنی شروع کر دیتے ہیں جس سے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اسی طرح آپ ایک اچھے مصور ہیں تو آپ بجائے اس کے مثبت تصاویر بنائیں، تصاویر کشی کریں، آپ نے فوش تصویریں بنانا شروع کر دی، آپ ننگے جسم دکھانے شروع کر دیے، فوش حرکات دکھانی شروع کر دی، تو یہ کیا ہوگا؟ نیگیٹو ہو گیا۔ اسی طرح ایک اچھا اوریٹر ہے، بولنے والا ہے، تو وہ پازیٹیو بات کرنے کی بجائے، سبق آموز باتیں کرنے کی بجائے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کی بجائے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے، تشدد کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ چلا گیا، اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے
ایک صلاحیت جو ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور میرے جو سننے والے ہیں وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اکثر کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ میں شاید افیکٹولی بول لیتا ہوں. میں بھی بہت اچھا نہ بولتا ہوں گا، لیکن گزارا ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کنوے ہو جاتا ہے. لوگ جو ہے اس کو سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے اپنا یہ حق ادا کر دیا، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایڈیشنل یا بہتر صلاحیت دی ہے اوریٹ کرنے کی، بولنے کی، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو اب اس کے اوپر میں جب غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ نہیں، ابھی بڑا کچھ کرنے کو ہے. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ چلیں، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی سانسیں باقی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں اور ہم عمل کر سکتے ہیں اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے. تو اس میں مزید میں تو یہ تہیہ کیا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پہلے میں پولیٹیکل پروگرامز میں بڑا آتا تھا مختلف ٹی وی چینلز کے اندر، اور ہم سیاست کے اوپر بڑی باتیں کرتے تھے. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں وہ بہت کم بہت ہی کوئی مجبوری ہو، بہت ہی کوئی دوست مجبور کرے تو پھر میں اس میں شامل ہوتا ہوں. وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اسٹوڈیو نہ آنا پڑے، بلکہ مجھے میرے اپنے گھر کے اسٹوڈیو سے لے لیا جائے. ادروائز میں جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہوں پولیٹیکل باتیں کرنے میں. اگرچہ پولیٹیکل باتیں کرنا بری بات نہیں ہے، آپ گائیڈنس کریں، اپنا تجربہ جو ہے یا اپنا نالج ہے یا اپنی آپ کے انالیسز ہے. چونکہ ایز اینالسٹ میں مختلف ٹی وی چینلز پہ آتا رہا ہوں کرتا رہا. لیکن اب جب سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا میں کسی اور انداز سے زیادہ بہتر طور پہ اپنی صلاحیت کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں کہ جس سے میں معاشرے کا بگاڑ جو ہے اس میں کمی لا سکوں، لوگوں کے نیکی طرف کے لے کے جاؤں، لوگوں کو جو روحانیت، صحیح روحانیت ہے اس کی طرف لے کے جاؤں، جو صحیح ہمارا دین ہے، جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور احادیث کے اندر جو فرمایا، ان کی طرف لوگوں کو لے جاؤں، راغب کروں. اور پھر چونکہ میرے اوپر ایک ذمہ داری بھی آ گئی، مجھے خلافت بھی عطا ہو گئی اور میں پیر بھی بن گیا، تو اس پہ میرے پیر مریدی بھی چل رہی ہے، مرید بھی ہیں، میرے فالوورز بھی ہیں. تو میں نے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے میں اس طرف زیادہ میرے جتنے بھی ہیں جو پروگرامز ہیں اس میں اندر زیادہ تر بیانات اسی طرح کے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. تو میری اب خواہش یہ ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتا ہوں اس کی، کیونکہ ہر بات جو ہے یا ہر کام جو ہے اس میں اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ ہم اب اس کا حق ادا کر سکیں. تو میں کوشش کروں گا اپنی جو باقی زندگی کا کچھ عرصہ جو رہ گیا ہے اس میں اس پہ کاربند رہوں. اسی طرح میرے وہ دوست جو کہانیاں لکھتے ہیں، فلمیں لکھتے ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کا حق ادا کریں اور ایسی کہانیاں لکھیں، ایسے ڈرامے لکھیں جس میں فحاشی نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، ایسی ولگر موسیقی نہ ہو جس سے کہ جنسی جو آپ کہہ لیں کہ معاملات ہیں اس کا فروغ ہوتا ہو. اور ایسی کہانیاں نہ لکھیں جس سے تشدد کی طرف لوگ راغب ہوں، برائی کی طرف لوگ راغب ہوں، دنیاوی لالچ، ہرس، پیسے کا، دولت کا، اس کی طرف نہ راغب ہوں، بلکہ ایسی کہانیاں لکھیں جس سے ان برائیوں کو جن کا میں نے ذکر کیا اس کا کما کیا جا سکے، اور ان سے لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ وہ برائیوں سے بچیں. اور چونکہ برائیوں کا آخر میں نتائج بھی یہ عام طور پہ ہوتا بھی ہے کہ یہ ظاہر کریں کہ جو برائی ہے اس کا نتیجہ بھی برائی ہوتا ہے اور انجام بھی برا ہوتا ہے. تو اس طرح کی وہ کریں. اسی طرح جو مصور حضرات ہیں وہ ایسی تصاویر بنائیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، ان کے اخلاقیات بہتر کرے، دین کی طرف لائے. اسی طرح باقی جو صلاحیتیں جتنی بھی ہیں، جیسے گانا گا سکتا ہے کوئی بندہ جس کی آواز سریلی ہے تو وہ تلاوت قرآن مجید بڑی خوبصورتی کے انداز سے اس کو تلاوت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجے، سلام بھیجے، اور حمد پڑھے، نعت پڑھے، تاکہ ان کی روحانیت کو اس سے فائدہ پہنچے، وہ اس طرف آ جائیں.
اس طرح اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالت دولت زیادہ دے دی ہے تو وہ صدقات دیں، خود بھی استعمال کریں، جائز حلال طریقے سے کمائی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جیسے قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، اپنی زکوٰۃ کا ادا کریں اس دولت کے اوپر، اس مال و زر کے اوپر، پھر غریبوں کی مدد کریں اور صدقات دیں، اور آپ دیکھیے گا اس کے اندر آپ کو کتنی پھر خوشی ملتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے جب آپ کسی کے کام آتے ہیں بے لوث، تو پھر اس کی اشتہار بازی نہ کریں، اس میں سوشل میڈیا پہ تصویریں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں گیا جی تو آگے ایک غریب بندہ ملا تو میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ چھپا کے آپ کا اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہے، تو اس کا ثواب بھی اسی حساب سے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یہ کریں۔ کوئی بھٹک گیا بچہ، کوئی بندہ بڑی عمر کا بندہ بھٹکا ہوا ہے، اس کے خیالات ایسے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو بندہ بھٹک جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے نا، تو اس کی مدد کریں، کوشش کریں اچھے انداز میں، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، پیار محبت سے موٹیویٹ کر کے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے اور اس کو راہ راست پہ لا سکیں۔ اسی طرح مطلب آپ ایچ ون ٹیچ ون، آپ بتاتے جائیں لوگوں کو، اور خواہ یہ نہ لگے کہ آپ زبردستی کوئی چیز بتا رہے ہیں، آپ اچھے انداز میں، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کہتے ہیں جی کون کہہ رہا ہے، یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی ایسا شخص کو بات کر رہا ہوتا تو جس کی بات کو لوگ آپ کیا اہمیت دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ خود بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور نیک آدمی ہے، اس کی بات کو لوگ، اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے، تو پھر اس کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں۔ تو اگر خود عمل نہیں کرتے یا آپ کا خود امیج جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اتنا اچھا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب بات آپ کریں گے، بے شک بہت اچھی بات کریں، لیکن اس کو کوئی سنجیدگی سے لے گا نہیں۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں، اگر انسان ہے، انسان کے اندر خطائیں ہو جاتی ہیں، خطا کار ہوتا ہے، اس سے توبہ کر کے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور جن کے کوئی حقوق مارے ہیں ان کے حقوق ادا کریں، ان سے معافی طلبی کریں، اور اپنی اصلاح کریں، اور اس کے بعد بھی اس لائن پہ چل پڑیں۔ تو جس فیلڈ کے اندر، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ صحیح معنوں میں ٹھیک ہے، جائز آپ آمدن بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے گزر اوقات کرنی، لیکن اس کو بالکل کمرشل نہ بنا لیں، آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں، اس میں مریضوں کا علاج کریں، توجہ کے ساتھ ان کی امراض کی تشخیص کریں، پھر ادویات دیں، ایسی ادویات دیں جو سستی بھی ہوں، افورڈیبل ہوں، ایسی ادویات نہ ہوں کہ جو آپ کچھ مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز نے جس میں آپ کو کوئی بینیفٹ دیا ہو اور آپ اس کو لکھ رہے ہو مہنگی ادویات، جیسے کہ سننے میں آتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اسٹوڈنٹس کی، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ٹیچر کی بات بڑی سنتے ہیں، اور اسی لیے ٹیچر کو باپ کہا جاتا ہے نا اسٹوڈنٹس کا، کیونکہ روحانی طور پہ وہ باپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ نے پیدا کر دیا، لیکن زیادہ ٹائم وہ ٹیچروں کے پاس گزارتے ہیں نا، یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، اسکولس کے اندر، تو وہ آئیڈیولائز کرتے ہیں ٹیچرس کو نا۔ تو اگر اس طرح سے آپ کریں گے، جو آپ کے اندر اللہ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروکار لائیں گے، اور نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف اگر آپ ان کا استعمال کریں گے، تو پھر آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوشش کی کہ وہ جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو ایڈیشنل دی ہیں یا ایڈوانس دی ہیں، ایڈوانس لیول کی دی ہیں، تو اس کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو یہ آپ غور کریے گا، میری بات اگر سنتے ہیں تو اس پہ آپ ذرا توجہ دیجیے گا کہ آپ کے اندر اللہ نے آپ کو کیا ایکسٹرا یا ایڈیشنل یا زیادہ اسکل جو دی ہے، جو زیادہ ڈیولپ ہے آپ کے اندر، اس کا آپ پازیٹیو استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ایک پلان کریں اور اس کا استعمال شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو توفیق دیں گے، اور جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا، اس کی معافی مانگے اللہ سے، اور اللہ کے بندوں سے معافی مانگے جن کے ساتھ اگر کوئی ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، اور آئندہ کے لیے پھر آپ اس اینگل کے ساتھ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا بیٹھتے وقت جب بھی فارغ ٹائم ملے، یہ جائزہ لے کہ کیا میں نے اپنا وہ حق ادا کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں عطا کی ہیں، جن کا استعمال میں نے کرنا تھا، تو کیا میں نے وہ اس کا استعمال کیا اس حساب سے۔ تو آپ کو اندر سے آپ کی جو روح ہے اس کا ضرور جواب دے گی، اندر سگنل آئے گا، پازیٹیو آئے گا یا نیگیٹو آئے گا۔ پازیٹیو آئے گا کہ یعنی یس یو ہیو ڈن سم تھنگ، اور اگر نہیں کیا تو پھر نیگیٹو آئے گا کہ نہیں ابھی کمی ہے، تو پھر اس کمی کو دور کیجیے۔
ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ پھر آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں نا. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب آپ کریں گے، خود احتسابی کریں گے، تو پھر آپ کے اپنے جسم کے اوپر بھی اور روح کے اوپر بھی کنٹرول حاصل ہو جائے گا، اور پھر آپ اپنی ان صلاحیتوں کا حق ادا کر سکیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.